السلام علیکم ناظرین، ایک بڑی دینی جماعت کے زیر اہتمام ٹوک فتح سے فارج چوک تک سویڈن میں قرآن پاک کی برہمتی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خطاب کیا ہے اور دیگر شخصیات نے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ تمام بھی آپ کو پتہ ہے سویڈن کے اندر جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلام کو جلایا گیا، اس ریلی کی قیادت، احتجاجی جو مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کی قیادت ہمارے بھائی ملک عمر ارشد ایڈوکیٹ صاحب اور میرے بھائی منشی شیر خان صاحب، دیگر مشائخ اعظام، علماء اعظام، جتنے بھی بزرگ دوست نوجوان آئے، بات ایک ہی ہے، اب ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، جو کارٹون بناتے ہیں، بات یہ ہے کہ پاک جو ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، جو پلید ہیں ان کے لیے پلید ہیں، اور جو لوگ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، حاضرین محترم، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کا ساتھ چھوٹا سا جو بچہ ہے، اس کے اندر بھی قرآن کی محبت، سیب قرآن کی محبت اتنی ہے، قرآن کو بھی سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، دل کے اندر بھی مصطفیٰ کی محبت کو سجا کے رکھتا ہے۔ سویڈن ناپاک زمین، ناپاک لوگ اور اتنے بے باک لوگ، اتنی تیاری کے بعد یہ کوئی یک لخت کام نہیں ہوا، ایک دم سے کچھ نہیں ہو گیا، پوری تیاری کی گئی۔ ایک بندے نے پیپر اٹھائے، اپنی درخواست دی، جج نے قبول کیا، پروٹوکول ملا اور قرآن کو فٹ بال کی طرح کھیل کے بعد میں جلایا گیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے زبانیں جلتی ہیں، لیکن مومنوں کو آج اپنے آپ کو اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمان اور قریباً 50 سے زیادہ جو اسلامی ممالک ہیں، ان کو یہ یاد دلانے کی بات ہے کہ آج ہمیں کہا جاتا ہے گھر بیٹھے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بتایا مومن ہے کون، مومن ہے کون، اپنی زبان سے اپنے آپ کو حاجی کہلوانے والا، نمازی کہلوانے والا، صدقہ دے کے پرہیزگار بن کے جنت کا ٹکٹ لینے والا، یا نعت پڑھتے ہوئے کسی ڈانسر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے لا الہ کہنے والا جنتی ہو گیا، مومن ہو گیا۔ کہا نہیں المومن یغار، مومن تو غیرت مند ہوتا ہے، مومن کی تعریف اس حدیث سے یہ ملتی ہے، مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد امن کا درس بعد میں دے، پہلے غیرت مند بننا پڑے گا۔ بڑے خوش نصیب ہے یقیناً آپ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی لاریب کتاب کی حفاظت کے لیے نکلنے کی توفیق دے دی ہے۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، اور اس چیز کو یاد رکھنا، اگر ہم میں سے کوئی اٹھنے کے لیے صاحب قرآن کی حفاظت کے لیے یا قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی اٹھے نہ، پھر یاد رکھنا اللہ کسی کتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، کتے سے بھی کام لے لیتا ہے۔ مغل قبیلہ میں سے 40,000 لوگ عیسائیت قبول کرنے آئے، نام نہاد کے مسلمان، جس طرح اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے نام نہاد کے مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی سادی مثال دیکھنے لئے گنجا دیکھ لے اور بگوڑ عمران دیکھ لے۔ ان کے دور حکومت میں فرانس کے خنزیروں نے رسول اللہ کے خاک شاہ کیے، صراحتاً توہین کی، سرکاری سطح پر توہین کی، اور یہ بگوڑا کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر آپ احتجاج کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اور اب کہہ رہا ہے کہ قرآن کی توہین ہوئی کہ جمعے والے دن سارے نکلے، اب تجھے کیا احتجاج میں نظر آیا جی؟ اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک دین کے لیے چن لیتا ہے۔ قریش کے بدبخت سرداروں نے کہا کہ ہم دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، اللہ نے بلال کو حبشہ سے بلا لیا، سہیب کو روم سے بلا لیا، سلمان کو فارس سے بلا لیا، ارشاد فرمائے کر یہ میرے حبیب کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے تیار نہیں تو پھر تم یہاں بیٹھ کر دین کی خدمت کرو۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ہر دور کے اندر ایسے کتے آئے، درندے آئے، عزت رسول پر حملہ کیا اور قرآن پر حملہ کیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور کے اندر جب قرآن
پر انگلی اٹھی، وقت کے بادشاہ ظالم نے کہا قرآن کو مخلوق مانو، لیکن اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے، 2 منٹ ہے بس، میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے، اس وقت بڑے بڑے لوگ، بڑے تھے چپیا تھے خوبیا والے، بڑے دستارہ والے، جناب ان کے بھی پاؤں پھسل گئے ہیں اس بادشاہ کی خوف کی وجہ سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک ہی جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن جو محمد عربی پر نازل ہوئی کتاب ہے اس کو میں مخلوق نہیں مان سکتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے سویڈن کے اندر جب پہلے انہوں نے یہ مسلمانوں کو دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، دلوں کو زخمی کیا ہے، آج دوبارے ان کتوں نے ہمارے نبی پر جو نازل کتاب ہوئی ہے اس کی بھی حرمتی کی ہے، ہم پر زور طریقے کے ساتھ مذمت کرتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن پر مر مٹنے والے لوگ بھی موجود ہیں، عزت رسول پر بھی مر مٹنے والے لوگ موجود ہیں۔ عید والے دن سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کو سرکاری سطح کے اوپر اجازت دی گئی کہ اس کو نظر آتش کیا جائے، جلایا جائے۔ استغفر اللہ، ان لوگوں نے یہ پہلی بار نہیں کیا، اس سے قبل بھی سویڈن میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران پس سے مس نہیں ہو رہے۔ جو پہلے اقتدار میں تھے اب احتجاج کرتے ہیں، پہلے کشمیر بیچا تب احتجاج کیا، اس کے بعد جب اقتدار سے چلے گئے پھر احتجاج کی کال دے دی۔ اس وقت اس کا کہنا یہ تھا کہ ہماری معیشت کمزور ہے، اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے تو ہماری معیشت گڑبڑ کر جائے گی، ہم جو ہے نا ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ ارے ڈیفالٹ جو ہم لوگ کر چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، کیونکہ جب ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے، ناموس رسالت پر پیرا نہیں دے سکتے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ ہمارا جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہماری ناک میں نکیل پڑ گئی اسلام کی، ہم اس کے تابع ہو گئے، ہمیں یہ دنیا کی جو ہماری ضروریات ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا صرف اسلام کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا قرآن کے لیے ہے۔ آپ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس احتجاج کی کیا ضرورت؟ یہ تو صرف دکھاوا ہے۔ عید والے دن گستاخی سرکاری سطح پر جواب ملتا کہ پورے پاکستان میں عید کی نماز تب پڑھی جاتی، اس سے پہلے جہاد کا اعلان ہوتا۔ انہاں دے جوڑ آپس وچ نے تساں دے نال انہاں دا کوئی جوڑ نہیں، تے جڑے سمجھ گئے وہ کر گئے، تے جڑے نہیں سمجھے مر گئے، نالے ڈوب گئے، نالے مر گئے، نالے سڑ گئے۔ اگلی گل میں بھی نہ آگنا تساں بھی کیوں ہوئے؟ اللہ رب العالمین سن توفیق دے وے۔ انہوں نے لاریب کتاب کو جلایا، پھر منتخب بھی کیا عید والے دن، پھر جگہ منتخب کی وہاں کے سویڈن کی سب سے بڑی جامع مسجد، یہ ہے وہ سویڈن والے، وہ ناسور، یہ ہے ملک خدا داد، ملک پاکستان۔ آج جمعے کے دن پورے پاکستان کے اندر تمام سیاسی مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ آج قرآن کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں، چھوٹے بڑے سیاسی دھڑے ہوں، جو جماعتیں ہوں، چاہے وہ سرافہ یونین ہو، تاجر یونین ہو، جو بھی ہو، صحابی برادری ہو، سب احتجاج کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں چھوٹی بار دے، یہ ملک خدا داد کی پولیس ہے، وہ پولیس ان کو پروٹوکول دے کر قرآن کو چلوا رہی ہے، اور اگر تم ہمیں پروٹوکول نہیں دے رہے جو قرآن کے اوپر، قرآن کے تحفظ کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں چھوٹی باندھ دے، تم احتجاج کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کا احتجاج کا چھوٹی باندھ دے؟ چھوٹی باندھ ان سے لیا جاتا ہے، اگر تم نے چھوٹی باندھ لینا ہے تو 9 مائی والوں سے لو جنہوں نے ملک پاکستان کے اداروں کو جلا کے رکھ دیا۔ ہم تو قرآن کے محافظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 780A لگا دیں گے، ہم 4 شیڈول لگا دیں گے، اور میں کہا جنے دو پتروں سی 5 تاریخ جولائی نہیں پکتا ہے کہ آیا 780 ہے کہ 5-8 نو پھر پکتان چلے جاتا اینا نہیں اچھا ڈراؤ۔ پہلے بھی مصطفیٰ نے ناموس واسے رکھیا، پہلے بھی مصطفیٰ نے ختم نبوت واسے رکھیا، پہلے بھی قرآن کی عظمت واسے رکھیا، صحابہ اور آلے بیت اطہار کی قربانی واسے رکھیا۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح روشن تک جس وقت کوئی بھی راج پال کھڑا ہو سی اسی غازی الموقین بن کے ابھریں گے، جس وقت بھی کوئی سلمان تحصیل کھڑا ہو سی ہم غازی ممتاز بن کے ابھریں گے، جس وقت بھی کوئی سویڈن کا جا ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے میری سٹی کا SHO ہو، چاہے میرے ضلع کا DP ہو، جو بھی ہوگا انشاءاللہ
फांसी लगाकर इसी तरह निकलेंगे, इसी तरह निकलेंगे। दम है तो रोक के दिखाओ, दम है तो रोक के दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 ज़िलहज है और मैं सलाम उस बारगाह में पेश करता हूँ, मैं मोहब्बत का नजराना उस बारगाह में पेश करता हूँ जिसको दुनिया जामिउल कुरान हजरत उस्मान के नाम से याद करती है, जिनकी कुर्बानियां, जिनके जज्बात, जिनकी मोहब्बतें, जिनके एहसानात आज भी इस दीन इस्लाम हम सब पर हैं, मुसलमानों पर। काश कि अगर हमने उनका दामन थामा होता, उनके नक्शे कदम पर मुकम्मल चले होते, कि अगर करबला के अंदर अल्लाहु अकबर नवासा रसूल ने, शाह करबला ने नेज़े की नोक पे अल्लाह के कुरान की तिलावत करके बताया है कि दुनिया मिट सकती है, रब के कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। और ये कुरान ला रईब ज़ालिकल किताब ला रईब फीह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। इस वास्ते ये तो हमारा अकीदा है मुसलमानों का, कलमा पढ़ने वालों का, कुरान पर ईमान रखने वालों का, कि ये कुरान सच्चा कलाम है। जो लेकर जिब्रील आए वो भी सच्चे हैं, जो महबूब जिस पर ये कलाम उतरा वो भी सच्चे हैं, और जिन हस्तियों ने, सहाबा ने इस कुरान को फैलाया है दुनिया में वो भी सच्चे हैं। और जिस हस्ती ने करबला के मैदान में नेज़े की नोक में कुरान सुनाया है वो भी सच्चे हैं। और याद रखें कि हजरत इमाम अली मकाम हुसैन पाक ने कुर्बानी इस दीन की खातिर, कुरान की खातिर दी है। तो याद रखें वही झलक अल्लाह ताला के फजलो करम से, सहाबा की बरकत से, इमाम अली की बरकत से, आपकी मोहब्बत के जज्बे से अल्लाह ताला ने हुसैन तो एक ही पैदा किया है। हमारे पास जो इख्तियार है वो ये है कि हम स्वीडन उन कुत्तों का झंडा जला सकते हैं, झंडा जला सकते हैं, जलाए हैं और जलाएंगे। और याद रखें सिर्फ झंडे तक बात नहीं रहेगी, अल्लाह ने किसी गुलाम मुस्तफा को तौफीक बख्शी तो इंशाअल्लाह जिसने ये गंदा हाथ उठाया है उस हाथ को भी जला के रखेगा। अगर हमारे हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा करते तो यकीनन वो घुटने टेकते, उनकी नस्ल भी तौबा करती, लेकिन जरूरी था कि ये साबित करते कि हम महमूद गजनवी के वारिस हैं, हम सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। लेकिन जब ये उनके गुलाम बने हुए हैं, हमें उनका गुलाम नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम चाहिए। कि आप ये ज़हन में बिठाए बात कि अगर उन्हें कुरान की तौहीन की है वो कुरान क्या जलाएंगे? ये कुरान तो अल्लाह ने अर्श उला पे लोहे महफूज में लिखा है, ये उन बदबख्तों को क्या पता है। लेकिन वो जानते हैं कि ये मुसलमान कैसी कौम है कि छोटे छोटे बच्चे जामिया कादरिया हक्कानिया में दाखिल होते हैं, जामिया गौसिया में दाखिल होते हैं, हनफिया में दाखिल होते हैं। यहाँ सैकड़ों रब के कुरान के हुफ्फाज पैदा हो रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या आलम होगा, हम इनको मिटाने पे तुले हुए हैं, ये बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। ये बाबा मेरा तेरा कमाल नहीं है, ये रब के कुरान का मौजज़ा है, साहिब कुरान का मौजज़ा है। ये बढ़ते रहेंगे। अल्लाह हमें अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए ये काम करें कि अगर आपकी पहले नियत थी हम एक बच्चे को हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बनाएंगे, अब नियत करें हम सारे अपने बच्चों को नबी का गुलाम बनाएंगे, हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे। यह भी उनका मुकाबला है। अगर ये हुफ़ाज़ होते हमारे बेटे बच्चे, ये कुरान का फैजान इनके सीने में होता और असेंबली में बैठते तो हाफ़िज़ कुरान शाह अहमद नूरानी का किरदार अदा करते। कादियानियों को काफिर करार दिया कि नहीं दिया? क्या बात है। लेकिन आज भी जरूरत है कि वही जज्बा पैदा करें, वही जज्बा। और उसके लिए क्या करना है, आपने इन लोगों को नहीं देखना कि जब अंदर थे
اقتدار تھا، جب اختیار تھا، اقتدار تھا، اختیار تھا تو نہ باہر نکلتے تھے نہ کسی کو نکلنے دیتے تھے۔ اب بابا کیا کہتے، تم تو خود نکلے ہوئے ہو، اب تو تم خود نکلے ہوئے ہو۔ نکلے ہوئے نے کیا نکلنا ہے؟ جب اندر تھے تو نکلتے باہر، اس وقت تو اندر بڑھ کے کہتے تھے نہیں ہمارا اگر ان سے تعلق خراب ہو گیا ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ تعلق قائم رکھ کے تم نے کون سی معیشت کو سنبھالا دیا ہے؟ تم نے اس ملک کو ڈبویا ہے، اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس قوم کو تباہ کیا ہے۔ اب یہ وعدہ کرے، عہد کرے کہ ایسے غداروں کو ہم نے پھر موقع نہیں دینا۔ اپنے اسمبلیوں کے اندر اگر بھیجنا ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کو بھیجیں۔